نام جو ہے ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو. ہاللویا، پریز دی لارڈ. تھینک یو سسٹر سویٹی. میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ ان سب باتوں کے لیے ہم آپ کا تھینک یو کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وش کیا ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں خداوند کا کہ ہم مالٹا میں جو ہم نے چرچ جو شروع کیا تھا 2012 میں، اس کے 10 سال ہو گئے، تو اس کی ہم نے ریسنٹلی سیلیبریشن کی ہے. خداوند کا فضل ہے، شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں یہ فضل دیا کہ ہم اس کے ساتھ جو ہیں اس چرچ کی ہم نے بنیاد رکھی. اور پھر ہمارے جو فاؤنڈر جو اس چرچ کے جو چیئرمین ہے پاسٹر عمران، وہ اس چرچ کو بخوبی جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، لیڈر ہے، اور بڑی وفاداری سے سب جو ٹیم ہے وہ ہم سب جو ہے وفاداری سے اس چرچ میں خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں. شکر گزاری کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ سب کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ آپ نے یہ موقع بخشا کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آ کے آج خداوند کے پاک کلام کی بشارت کو کر سکوں. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ جب بھی ہم خداوند کی حضوری میں بڑھتے ہیں، جب بھی ہم خداوند کے کلام پر توجہ کرتے ہیں، اس کا کلام سنتے ہیں، تو وہ ہمیں دوبارہ سے تازہ دم کرتا ہے، ریفریش کرتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کی تربیت کرتا ہے. آج ہم جو اپنی زندگیوں کے لیے کلام کو سیکھیں گے وہ فاؤنڈیشن پہ ہے، مضبوط بنیادوں پر ہے. ہم خداوند کے پاک کلام میں سے جو آیت دیکھیں گے وہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ آیت ہے. خداوند مسیح نے جو تعلیم دیتے ہوئے کہا، وہ متی رسول کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 24 آیت سے لے کے ہم 27 آیت تک پڑھیں گے. تو جس کے پاس بھی خداوند کا کلام ہے وہ کھولیں اور ہم سب مل کر کلام کو دیکھیں گے. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنا لیا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگی، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی. اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے سنے جانے پر ہم خداوند کی شکر کرتے ہیں. آمین. ہم نے خداوند کے پاک کلام میں ایک بہت خوبصورت حوالہ جو ہے جو میں نے کوٹ کیا. یہاں پر ہمیں 2 شخص کے بارے میں، ایک وائس کے بارے میں شخص کے بارے میں ہمیں سیکھنے کو ملا، اور ایک جو ہے بے وقوف آدمی کے بارے میں ملا. اور وائس شخص نے جو کیا کیا، پہلے وہ کیا کرتا ہے، خداوند کی باتوں کو سنتا ہے. ہاللویا. جو انسان جس کی جو بنیاد جو ہے یسوع پر ہوتی ہے، اس آدمی کی یہ ایک صفت ہوتی ہے، اس شخص کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کلام کی باتوں کو سنتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دوسرا پھر عمل کیا کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ کام کیا تو اس کو کیا کہا گیا کہ وہ عقل مند آدمی ٹھہرے گا جس نے اپنی جو ہے بنیاد کہاں پر رکھی، چٹان پر رکھی. اور چٹان کیا ہے، چٹان ہماری چٹان کیا ہے، ہماری چٹان کیا ہے، ہماری یسوع مسیح ہے، وہ ہماری مضبوط چٹان ہے. داؤد نبی جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات ایک کہتا ہے اپنے زبور میں، زبور 62 میں کہتا ہے کہ خداوند جو ہے میری آس ہے، میری امید ہے، وہ میری چٹان ہے، وہ مضبوط قلعہ ہے. وہ اس چیز کی بات کرتا ہے، اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ داؤد کے اوپر کتنی پریشانیاں آئیں، جب بھی اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی، اس کے حالات جو ہے جب ڈگمگاتے تو وہ کیا کرتا، وہ خداوند جب وہ پریشانی میں خداوند کی حضوری میں جاتا، اپنی چٹان پر وہ جب آنکھیں لگاتا تو کیا ہوتا، پھر اس کو تسلی ملتی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری جان خداوند ہی کی آس ہے. یعنی کہ اس نے پراپر جو ہے اپنی چٹان جو ہے وہ خدا کو، یسوع کو بنایا ہوا ہے، اور پھر کہتا ہے وہی میری نجات، اسی سے میری نجات ہے، اور وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے. یعنی کہ اس کو اس چیز کا بھید جو ہے مل گیا ہے کہ
यस्सु के सिवा मेरा और कोई जो है रहबर नहीं है, यस्सु के बगैर मेरी निजात नहीं है, यस्सु जो है मेरी मजबूत चट्टान है। अगर आज हम भी इसी तरह दाऊद की तरह हम अपनी जिंदगियों में इस अक्लमंद आदमी की तरह अपनी जिंदगी में यस्सु को चट्टान बनाएंगे, तो हमारी जिंदगी में जिस तरह के भी तूफान उठेंगे, जिस तरह के भी हालात होंगे, हम परेशान नहीं होंगे। हम क्या होंगे, हम जानते हैं कि ये 2019 जब शुरू हुआ तो कोविड-19 आया, बहुत सारे लोग जो हैं इस कोविड-19 में सफा हस्ती से चले गए, बहुत सारे लोग जो हैं उनके बिजनेस जो है डिस्ट्रॉय हुए, उनको काफी नुकसान हुआ, उनकी जान को नुकसान हुआ, उनकी जिंदगियों में उनके बिजनेस जो है वो जो है ड्रॉप हो गए। वो लोग जो है वो लॉकडाउन में रहने से लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों के पास पीने को नहीं था, लोगों का बहुत बुरा हालात, बहुत बुरे हालात से उन्होंने जो है सामना किया और वो डिप्रेशन में चले गए। कुछ लोगों ने सुसाइड कर ली, लेकिन खुदावन के लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि खुदावन के लोगों ने उसके इव्ज क्या किया, जो उसको चट्टान मानते हैं, जो उसको मजबूत किला मानते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने और ज्यादा खुदावन की इबादत की, और ज्यादा उस पर तवक्कल किया। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आज हम भी अपनी जिंदगियों में अपनी मजबूत चट्टान जो है खुदावन यीशु को चुनेंगे, तो हमारी जिंदगी में भी जिस तरह के भी हालात होंगे, भले वो कैंसर की बीमारी हो, भले वो गुर्दों की बीमारी हो, भले वो शुगर की बीमारी हो, भले हम किस तरह के भी ट्रायल्स में से गुजरेंगे, किस तरह के भी हर्डल्स आएंगे हमारी जिंदगी में, लेकिन हम जो है डगमगाएंगे नहीं, हम जो है वो घबराएंगे नहीं, बल्कि हम कहेंगे, उन मुसीबतों का मुकाबला करेंगे और उन मुसीबतों से कहेंगे कि हमारा यीशु हमारे साथ है, मेरी चट्टान जो है, मेरी आस उम्मीद जो है, वो मेरा यीशु है, वो मेरा छुटकारा है, वो मेरा छुड़ाने वाला है। उसके मार खाने से मैंने क्या की है, शिफा पाई है। जब हमारी जिंदगी में हम अपना चुनाव जो है मजबूत चट्टान को करेंगे, तो हम इन चीजों से, इन हालात से सामना कर पाएंगे। हम जानते हैं कि जब हम कोई घर की तामीर करते हैं, जब हम किसी घर को बनाते हैं, तो हमने देखा होगा कि हम जब घर को लेते हैं, प्रॉपर्टी को लेते हैं, जब उस बिल्डिंग को जब तामीर करने जाते हैं, तो हम उसके बैकग्राउंड को, इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं कि वो किस तरह का है, और उसके बाद जब हम उसको तामीर करते हैं, उसकी फाउंडेशन जब रखते हैं, तो हम बड़े मजबूत पिलर्स रखते हैं, और वो पिलर्स फिर जितने मजबूत होते हैं, हम बिल्डिंग को उतना ही ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इसी तरह हमारी जिंदगी में जब हम अपनी बुनियाद मजबूत चट्टान यानी यीशु पे रखते हैं, तो हम जिस तरह के भी हालात हों, जैसे ये अकलमंद जो आदमी है, इसने चट्टान पर अपनी जो है अपना घर बनाया है, और फिर मींह आया है, मींह बरसा है, पानी चढ़ा है, आंधियां चली हैं, और घर पर टकरे भी लगी हैं, लेकिन वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद कहाँ पर थी, चट्टान पर थी। देखिए कितनी खूबसूरत बात है, ये हमें सिखाती है कि जब हमारी चट्टान यीशु होगी, तो हमारी जिंदगी में जिस तरह के भी हर्डल्स आएंगे, हम परेशान नहीं होंगे। और उसके बाद फिर एक और आदमी की बात बताई जाती है, यहाँ पर बेवकूफ आदमी का जो है वो जिक्र किया जाता है। वो क्या करता है, और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, उस पर अमल नहीं करता, और वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और वो फिर जो लोग खुदावन का कलाम सुनते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, उसके हुक्मों को मानते नहीं है, उसके कलाम को अपने दिल में नहीं रखते हैं, वो बेवकूफ, कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रही थी, तो कलाम इस चीज को डिक्लेयर कर रहा है कि वो बेवकूफ कहलाता है। हालेलुया। फिर क्या होता है, उसके घर पे आके टकरे लगती हैं, तूफान आते हैं, वो क्या हो जाता है, ढह हो जाता है, वो गिर जाता है। उसकी बुनियाद क्योंकि मजबूत चट्टान पर नहीं है। वो अब क्या हो सकता है, वो किसी इंसान पे जो है वो आस उम्मीद लगा के बैठा हो, क्या पता हो वो इंसानों की के ऊपर तवक्कल करता हो, और पाकलाम हमें बताता है कि जो है मलाउन है वो शख्स जो आदमी को क्या करता है, अपना जो आदमी को जो है अपना जो उस पर तवक्कल करता है। हालेलुया। हमें क्या करने की जरूरत है, हमें हमारा तवक्कल जो है खुदा पर जो है
ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک اور جو ہے وہ حوالہ ہے جو بڑا اچھا ہے، جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، میں آپ کو وہ بھی اس کو بھی میں کوٹ کرنا چاہوں گی۔ کرنتھیو پہلا کرنتھیو 3 باب اور اس کی 10 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں، 10 آیت سے لے کے 14 آیت تک میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اس میں لکھا ہے، میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی، دانا میں مار کی نیو رکھی اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے، پر ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر کوئی اس نیو پر سونا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردا رکھے تو اس کا کام جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کے کام کو بتا دے گا، اور آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوگا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یعنی جس کی بنیاد جو عمارت جو ہم یسوع مسیح پہ رکھیں گے وہ قائم رہے گی، اور جو اپنی بنیاد جو ہے وہ سونا چاندی یا بیش قیمت پتھروں پر یا لکڑی کے گھاس یا بھوسے کا ردا رکھے گا، اس کا وہ بھی کام جو ہے اس پہ ظاہر ہو جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد بہت نزدیک ہے، بہت جلد وہ آنے والا ہے، اور آج ہم دنیا میں جو چیزیں کر رہے ہیں، جس چیز کی بنیاد ہم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو فاؤنڈیشن جس پہ ہم رکھیں گے، اگر تو ہم یسوع کو چھوڑ کر اپنی بنیاد جو ہے اپنی نیو جو ہے وہ سونا چاندی بیش قیمت پتھروں یا لکڑی کے گھاس یا بھوسے کا ردا رکھیں گے تو پھر ہمارے کام ظاہر ہوں گے۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے صرف اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو سجائیں، ٹھیک ہے، یہ بری بات نہیں ہے، ہم سونے چاندی، ہمارا دھیان صرف سونے چاندی پیسوں کی طرف یا قیمتی پتھروں کی طرف یا انہی جگہوں پہ لگا ہوا ہے کہ ہم صرف دنیا میں جو ہے شہرت کمائیں، ہم دوسرے کاموں میں لگے ہیں، دنیاوی کاموں میں لگے رہیں گے، اور جب یسوع آئے گا تو پھر ہمارے یہ کام ظاہر کیے جائیں گے۔ یہی کام جو ہے، ان کی رسیاں جو ہیں ہمیں جب ہوا میں جب یسوع آئے گا تو ہم جب اڑنا بھی چاہیں گے تو یہ رسیاں جو ہیں ہمیں دھکیلیں گی نیچے کی طرف، یہ ہمیں کھینچیں گی، کیونکہ ہم نے بنیاد ہی نہیں یسوع پہ رکھی۔ ہماری بنیاد جو ہے وہ سونے چاندی یا بیش قیمت یہ جو چیزیں ہیں، دنیا کی اٹریکشن جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی جائے گی، لیکن اس کی عوض اگر ہماری بنیاد یسوع مسیح پر ہوگی، ہماری نیو جو ہے یسوع مسیح پر ہوگی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، اور ہم جانتے ہیں ہم دلہن ہے اس کی، اور ہمیں تیار ہونا ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے، اور ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ ہاللویا۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے 13 میں، جو اس کا کام ظاہر کیا جائے گا، کیونکہ جو دن آئے گا ساتھ ظاہر ہوگا، وہ اس کا کام بتا دے گا، وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ ہاللویا۔ یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہے؟ آگ، اس کا مسا، اس کا جو روح ہے وہ کیا ہے؟ بسم کرنے والی آگ ہے۔ روح القدس جو ہے وہ وہ آزمائے گی، وہ ہمارے کاموں کو ظاہر کرے گا، ہر چیز کو ظاہر کرے گا، اور وہ پھر ہمیں جو ہے اس چیز کا ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا کہاں پر فوکس رہا، ہم نے دھیان کہاں پر لگایا، ہم نے بنیادیں کہاں پر ڈالی۔ آج دنیا جو ہے وہ یسوع کو چھوڑ کر نا وہ دنیا کی طرف جاتی ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بھی، پولس رسول خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہم نے جھوٹے نبی، جھوٹی تعلیموں سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر ایک خادم تو نہیں میں کہوں گی، اس نے بس اس کو جذبہ آیا اور اس نے نا ایک یہاں پر کلیسیا کا 2-4 لوگ جو ہیں وہ کبھی دو کلیسیا کے لوگ کہیں سے اٹھائے، 2 کلیسیا کے لوگ کہیں سے اٹھائے، اپنے گھر میں عبادت کرنا شروع کر دی، اور اس نے پھر اپنی تمام چیزوں کو بدل دیا جی۔ کرسمس جو ہے اس نے لوگوں کو جو ہے غلط تعلیم دینا شروع کر دی، اور وہ کہنے لگ گیا جی یہ تعلیم یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، کرسمس کو اس ڈے پہ نہیں منانا، ایسٹر اس ڈے پہ نہیں، پھر وہ پتہ نہیں وہ نرسنگوں کی عیدیں منانے لگے، بہت کچھ کرنے لگے۔ لیکن بعد میں اس کے کام ظاہر ہونے شروع ہوئے کہ وہ لوگوں کو بٹھا کے اپنے گردا گرد جو ہے
وہ لوگوں کو 4 جوانوں کو بٹھا کے جب پارٹی میں کسی پارٹی میں جانا، اس نے کیا کرنا ہے جی، شراب کھول کے لوگوں کو بوتلوں جو ہے وہ سرو کرنی. اور اگر کسی نے اس کو جب پوچھا کہ یہ تو کلام کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، یہ تو حرام ہے، تو کہتا ہے جی کلام میں سے مجھے بتا دیں یہ حوالہ ہے کدھر ہے، مجھے اس حوالے کو نکال کے دکھا دیں. حوالہ تو کہیں نہیں لکھا، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جو ہے نشے میں متوالے نہ بنو، شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ کیا کرتی ہے شراب، کیا کرتی ہے بدچلنی پیدا کرتی ہے. ہم اس چیز کو کیوں لے جو چیز ہمیں خدا کی حضوری سے لے کے جاتی ہے، جو چیز ہمیں خداون سے دور کرتی ہے، جو چیز ہمیں اس کی بنیاد سے کمزوری میں لے کے جاتی ہے، ہم اس چیز کو کیوں اپنی زندگی میں لیں. ہم شراب پیئیں گے، ہمارے اندر جو ہے بدچلنی پیدا ہوگی، ہم ہوش بھول جائیں گے اپنا. اسی لیے تو دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ڈرنک کر کے اپنے ہوش کو، اپنے توازن کو بھول جاتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی بہن کہاں ہے، اس کی ماں کہاں ہے. وہ تمیز بھلا دیتی ہے انسان کو. اور وہی پھر بچے جو ہیں وہ پھر جو کل 2-4 دن پہلے میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ اس نے فلانے بندے نے تو ایسے ایسے بتایا. یعنی کہ یہ آپ لوگوں کو خراب کرتے ہیں نا، اس طرح آپ غلط تعلیمیں دے کے لوگوں کی بنیادوں کو جو ہے ڈسٹروائے کرتے ہیں. اور اکثر اور بیشتر جو پاسٹر جو ہیں، خادمین ہیں، وہ بھی اس طرح کے بڑے غلط جو ہے تعلیمیں لوگوں کو دیتے ہیں. اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ کئی تو جو ہیں وہ جو منسٹریز ہیں، کئی جو خادمین ہیں، وہ یہ بھی تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے سب کچھ ہمارے لیے کر دیا ہے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ یسوع نے. کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی آپ نے روزے نہیں رکھنے، یسوع نے 40 دن کا ایک روز وہ کیا، اس نے سب کچھ ہمارے لیے کر دیا. وہ اس نے کروسیفائڈ کیا اپنے آپ کو، اس نے سب کچھ کر دیا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تب ہم خداون کی نزدیکی کو حاصل کرتے ہیں، اس کے گہرے الہام ہماری زندگی میں آتے ہیں، ہماری زندگی میں پاکیزگی کا توازن جو ہے وہ برقرار ہوتا ہے. تو ہم ان چیزوں کو کیوں ہم پیچھے کریں؟ یہ غلط تعلیمیں ہم لوگوں سے سنتے ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے وہ لوگ جو خدا کے خادمین ہوتے ہیں وہ لوگوں کو غلط تعلیمیں دیتے ہیں. اور اس طرح ہم پھر لوگ خادمین کو ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا نے روح دیا ہے، اور اس روح سے ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ٹھیک اور کیا غلط ہے. اور پھر ہم یہی کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم پھر لوگوں کے پیچھے لگ کے نہیں جی وہ تو خدا کا خادم، ایک خدا کا خادم ہمیں میں پاس اس کا کلام سن رہی تھی، تو وہ مجھے وہ اس کلام میں بتا رہا تھا کہ ایک فیملی ان کے چرچ کی جو ہے وہ ان کو کہتی ہے کہ ہاں ہمارا تو ایک خادم ہے، وہ ہمارے گھر میں آتا ہے، وہ بڑا ہی انوائنٹ خادم ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے میوزک جو ہے وہ پلے کرتا ہے، وہ بڑے اچھے گیت گاتا ہے، اور وہ ہم جب وہ دعا کرتا ہے تو بڑی خدا کی حضوری ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد پھر ہم جب ہماری دعا ختم ہو جاتی ہے تو ہم 15-20 منٹ پھر سنگنگ بھی کرتے ہیں، دنیاوی گیتوں کو بھی ہم پھر وہ کرتے ہیں تھوڑا انٹرٹینمنٹ کے لیے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ خدا کا خادم یہ کام کر سکتا ہے؟ ہمیں تو خدا کے کلام نے یہ سکھایا ہے کہ ہم نے جو ہے دنیاوی چیزوں میں، یہ شہوت پرستی میں، زنا کاری میں، ان چیزوں میں ہم نے نہیں جانا. دنیا کی اٹریکشن سے ہم نے دور رہنا ہے. جو دنیاوی کاموں میں جاتا ہے وہ دنیاوی ہی رہتا ہے، وہ خدا سے جو ہے دشمنی کرتا ہے. تو پھر ہم کس طرح اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ بھی بہت ہے؟ بعض اوقات لوگ اسی چیز کی آرگومنٹ کرتے ہیں، نہیں جی دنیا میں رہتے ہو، ہم نے دنیا کے کام بھی تو کرنے ہیں، پھر دنیا ظاہر سی بات ہے یہ بھی تو کام نہیں. کلام کہتا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا جیسے نہیں بننا. اگر ہم دنیا میں رہ کے دنیا جیسے ہی کام کرتے رہیں گے تو پھر ہم خدا کی بادشاہی کے قابل نہ ٹھہریں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی راز بازی، اور اس کی تو یہ ساری چیزیں تم لوگوں کو ملتی جائیں گی. اس کی بادشاہی کی ہم نے تلاش کرنی ہے، اس کی راز بازی کو. اور راز باز ہم کب بنیں گے؟ جب ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہماری مضبوط چٹان جو ہے وہ یسوع پر ہوگی. اور جب یسوع پر ہماری چٹانیں ہوں گی تو پھر ابلیس، جس طرح باقی کوئی کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا کرے گا؟ بھاگے گا. ہالےلویا. تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ کلام کے وسیلے سے. جب ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس ابلیس آیا، جب اس نے خدا یسوع مسیح نے 40 دن 40 رات کا ایک روزہ رکھا، تو ہم جانتے ہیں کہ جب اس کو بھوک لگی تو ابلیس نے آ کے اس کو آزمایا، اور خداوند یسوع مسیح نے بڑی بخوبی طور پہ جو ہے ابلیس کا مقابلہ کیا. کہاں سے؟ کلام سے اس نے حوالے دیے. ابلیس کو بھی بہت نالج ہے،
لیکن یسوع مسیح نے اسی کا توڑ جو ہے نکالا. وہ جس طرح حوالے نکال کے دیتا تھا وہ بھی اسی طرح اس کو آگے سے یسوع جو ہے جواب دیتا تھا. تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں یسوع کا مزاج، اس کا کریکٹر، اس کی خوبیاں اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے. اور وہ کب ہم لیں گے؟ جب ہم کلام کو پڑھیں گے، جب ہم اس پر ایمان رکھیں گے، جب ہمارا ایمان، ہماری فاؤنڈیشن، ہماری جو مضبوط چٹان ہے، ہم یسوع کو رکھیں گے. اس آدمی نے یہی کیا ہے، جو وائس شخص ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے پہلا چناؤ کیا کیا ہے؟ مضبوط چٹان یعنی یسوع کا، یسوع کی جو ہے چناؤ کیا ہے. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا ہے؟ اس کے کلام کو سنا ہے، پھر اس پر عمل کیا ہے. اس نے یہ 3 عمل کیے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کی زندگی میں آندیاں آئی ہیں، طوفان آئے ہیں، لیکن وہ نہیں گرا. اس کا گھر نہیں گرا. جو اس نے گھر چٹان پہ بنایا اس کو کوئی آنچ نہیں آئی، وہ نہیں گرا. آج اگر ہم خداوند کا کلام سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہماری زندگیوں میں جس طرح کے بھی حالات آئیں گے. میں آپ کو مریم اور مارتھا کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح مریم اور مارتھا کے گھر میں وزٹ کرنے گئے تو کیا ہوا؟ وہاں پر مارتھا جو ہے وہ دنیا کی باتوں میں لگ گئی، وہ پیاز کاٹنے لگ گئی، وہ ڈسٹنگ میں لگ گئی، وہ کھانے بنانے لگ گئی. لیکن مریم نے کیا کیا؟ اچھا حصہ چنا، یسوع کے قدموں میں بیٹھ کے کلام کو سنا. اور جب اس نے کلام سنا، کیونکہ کلام کیا ہوتا ہے؟ کلام سننے سے ہماری زندگیوں میں ایمان پیدا ہوتا ہے. کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے. اور سننا کہاں سے ہے؟ خدا کے کلام سے. اور پھر اس نے کیا کیا؟ جب اس نے یہ عمل، یہ پریکٹیکل اپلائی کیا ہے، یسوع کے قدموں میں بیٹھی ہے، تو عزیزو ہم جانتے ہیں پھر اس کو کتنا بڑا شرف ملا کہ یسوع نے کہا کہ اس نے اپنا اچھا حصہ چن لیا ہے. یعنی کہ اس نے اپنے لیے فردوس کو چن لیا ہے. جب ہم خداون کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، اس کے کلام کو سنتے ہیں، تو عزیزو ہم بھی جو ہے جب عمل کرتے ہیں تو ہم اس کے فردوس کو چن لیتے ہیں. مریم جو یسوع مسیح کی ماں تھی، جب فرشتہ اس کی طرف خوشی کی بشارت لے کے آتا ہے تو وہ فرشتے کو کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو. اس نے سنا اور پھر اس پہ عمل کیا. اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اس نے کہا پہلے کہ میں تو کنواری، یہ کس طرح ہو سکتا ہے. جب اس نے فرشتے نے اسے کلام کرنا شروع کیا تو اس کلام نے اس کی زندگی میں کیا کیا؟ ایمان کو پیدا کیا. اور اس نے کہا میں تیری بندی، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہوں. اس نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا. اور آج خدا کا کلام ہمیں بھی سکھا رہا ہے کہ ہمیں ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم ایک اور خداون کے پاک کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کے پاک کلام میں بڑے بڑے سورما ہیں جنہوں نے خداون کے کلام کو سنا ہے، عمل کیا ہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا ہے؟ فتح مندی کو حاصل کیا. دانیال کو ہم جانتے ہیں کہ اس کو شیروں کی ماند میں ڈالا کیا. اور پھر کیا ہم دیکھتے ہیں؟ بھوکے شیر تھے، خداون نے کیا معجزہ کیا کہ ان شیروں کا منہ ہی بند کر دیا. اور دانیال کو کیا ہے؟ اپنے بندہ کو کیا کیا؟ ان شیروں سے بچایا. اس کے بعد پھر ہم اسی کتاب میں اگر ہم جائیں تو صدرک، میثک اور عبدالنجو کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے نبوکت نظر کو جو ہے اس نے جو مورتی بنائی، اس کو سجدہ کرنے سے جب انہوں نے جو ہے منع کر دیا، جب وہ زندہ خدا کی پرستش کرتے رہے، کیونکہ وہاں پر ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس سب مورتی کے آگے جھکنا ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے، اس کی ورشپ کرنی ہے. لیکن انہوں نے منع کیا، ڈینائی کیا. وہ زندہ خدا کو پکارتے تھے، وہ زندہ خدا کی جو ہے پرستش کرتے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، اور بھٹی کی آگ جو ہے وہ 7 گنا بڑھا دی گئی. اور وہاں پر جو ہے خداون یسوع مسیح خود ان لوگوں کو چھڑانے کے لیے آ گیا. ہاللویا، پریز دی لارڈ. اگر آج ہماری زندگی میں بھی اس طرح کے حالات آئیں گے اور ہمارا ایمان، ہماری بنیاد، ہمارے گھر جو ہے، ہماری فاؤنڈیشن خدا کے کلام، زندہ خدا یسوع پہ ہوگی، تو ہماری زندگی میں بھی جس طرح کے بھی ٹرائلز آئیں گے، جس طرح کے بھی حالات ہوں گے، ہم گریں گے نہیں عزیزو. ہم ان کا مقابلہ کریں گے، کلام سے مقابلہ کریں گے، کیونکہ یہ کلام جو ہے ہمارا ایڈوکیٹ ہے. ہم خداون کی حضوری میں اسی کلام کو، اس کے وعدوں کو آگے رکھ کے خدا کو یاد کرائیں گے کہ دیکھ خداون، تیرے کلام میں یہ لکھا ہے، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا، میں مصیبت میں تیرے ساتھ رہوں گا. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میں کسی بھی بلا سے نہ ڈروں گا، خاموت کے سایہ کے وادیوں سے میں گزروں.
ہم داؤد کی طرح ہم اس کے زبوروں کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے، اس کے کلام کو، اس کے عہدوں کو، اس کے وعدوں کو اس کو یاد کرائیں گے، اور خدا جو ہے پھر وہ ہمیں کیا کرے گا؟ وہ چھڑائے گا ہمیں، وہ ہمیں کیا کرے گا؟ فتح مندی بخشے گا، وہ ہمیں فتح سے بڑھ کے غلبہ بخشے گا، آمین۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہماری بنیاد جو ہے مضبوط چٹان یسوع پر ہو، ہم دنیاوی چیزوں سے نکل کر ہم اپنی نیو جو ہے وہ یسوع پر رکھیں گے، نہ کہ سونا چاندی پر۔ سونا چاندی یہ سب کچھ جو ہے، یہ سب کچھ یہیں پر رہ جانا ہے عزیزو۔ بیش قیمت جو ہے موتی، جواہرات، یہ دنیا کی تمام دولت، مال، ہر چیز جو ہے یہیں پر رہ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، ایک دن جائے گا۔ وہ جو جائے گا ہمارے ساتھ، ہمارے دلوں میں، ہمارے اعمال، ہماری راست بازی، وہ پوشاک جو ہم یہاں پر پہنے ہوں گے، کیونکہ جب ہماری پوشاک جو ہے وہ گناہ سے آلودہ نہیں ہوگی تو تبھی ہم اس کی حضوری میں پہنچ پائیں گے، کیونکہ خدا پاک ہے، وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور یہ اس کی پاکیزگی کا تقاضا ہے، کیونکہ جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے ہم اس کی حضوری میں جا نہیں سکتے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی حضوری میں جائیں، ہماری زندگیوں میں اس کی حضوری ٹھہرے، اور ہم جب یہاں سے جب یسوع آئے تو ہم ہوا میں اس کا استقبال کریں، ہم اس کے فردوس میں پہنچے، تو ہمیں جو ہے اپنی بنیاد جو ہے وہ یسوع پر رکھنی پڑے گی، ہمیں اپنی بنیادیں جو ہیں یسوع پہ ڈالی جائیں گی، ہماری بنیادیں، تو ہی ہم جو ہے ابلیس کا مقابلہ کر پائیں گے، تو ہی ہم اس دنیا کے جو ہے شہوت پرستی سے، ہر چیز سے نکلیں گے، دنیا کی اٹریکشن سے، رنگ رنگیلیوں سے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ جب ہماری بنیاد یسوع پر ہوگی تو ہی ہم جو ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع کی تعلیم یہی تھی، توبہ کرو اور کیا کریں؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور کیا کرو؟ بپتسمہ لو۔ اور فقی فریسی جو ہیں وہ اس تعلیم کو جو ہے رد کرتے تھے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، وہ جیلسی کرتے تھے، لیکن یسوع نے یہی کہا کہ توبہ کرو، اور یسوع مسیح نے کہا ویسا مزاج رکھو جیسا میرا ہے۔ ہاللویا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں، ہم اس کے ساتھ چلیں، ہم روحانی قد میں ہم اس کے ساتھ بڑھتے جائیں، تو ہمیں اپنی بنیادوں کا چناؤ جو ہے وہ مضبوط چٹان پر ڈالنا ہوگا۔ ہمیں اپنی جو روحانی گھر ہے وہ مضبوط چٹان پر ڈالنے کی ضرورت ہے، تو ہی ہم جو ہے خداوند کی حضوری میں جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے، اور خدا جو ہے ہمیں اس چیز کا اجر، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ ہم شاید اس دنیا میں رہتے ہوئے دکھ اٹھاتے ہوں، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے شاید مسیح ہونے کے ناطے ہم تکلیفیں سہیں، ہم کیونکہ ابلیس جو ہے اس کا کام ہی یہ ہے اس کے لوگوں کو تنگ کرنا، اس کے لوگوں کو جو ہے اس کی راستوں میں، ان کے راستوں میں جو ہے پریشانیوں کو دھکیلنا، ان کو خدا کی حضوری سے ہٹانا۔ شاید ہم ان چیزوں میں سفر کرتے ہوں، لیکن جب ہماری زندگی کا فوکس یسوع، وہ ہماری چٹان ہوگا، اس کا کلام ہوگا، اس کے حکم ہوں گے، اور تو ہم کیا کریں گے؟ ابلیس کا مقابلہ کریں گے، اور پھر اس کا اجر جو ہے ہمیں آنے والی زندگی میں، یعنی کہ جب ہم اوپر جائیں گے فردوس، خدا کے فردوس میں، ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ آمین۔ اور میں سمجھتی کہ ہم سب کا یہ ایک بہت بڑا ڈریم ہوگا، یہ خواب ہوگا کہ ہم یسوع کے ساتھ اس کی حضوری میں جائیں، ہم اس کے ساتھ ان مکانوں میں جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ ہم سب کا یہ ڈریم ہے کہ ہم اس جگہ پہ جائیں، خدا کے فردوس میں جو ہے حاضر ہوں، ادھر ہم پہنچے۔ تو ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی بنیادوں کو اسٹرانگ بنائیں، ہم اپنی چٹان جو ہے یسوع کو جو ہے اس کا چناؤ کریں۔ آمین۔ خداون کے جو ہے کلام میں ہم نے بہت خوبصورتی سے سیکھا۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت ملی ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔